بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، معلوماتی وکی میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً ملتی رہے۔ دوستوں جو خوشی عمران خان نے اس قوم کو دی ہے، شاید اس سے بڑی خوشی کی خبر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ PIA کو پاکستان ایئر فورس کے ماتحت کر دیا گیا ہے، یعنی کہ موجودہ ایئر فورس کے وائس چیف جو ریٹائر ہوئے ہیں انہیں PIA کا چیف بنا دیا گیا ہے۔ اب PIA کو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس بات پر پاکستانی قوم عمران خان کا جتنا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس ہے جس نے اسرائیل کے طیاروں کو مار گرایا تھا جب پاکستان کے پاس اتنے جہاز اور قابلیت بھی نہیں تھی۔ ہمارے عالم نے 60 سیکنڈ سے کم وقت میں دشمن کے 5 جہاز مار کر دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ریکارڈ بنایا تھا۔ دوستوں میں اس وقت بہت چھوٹا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ وہ عالم کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں۔ اکثر وہ اپنے خط سب بچوں کو بھی دکھایا کرتے تھے۔ ویسے دوستوں یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکا جو ہماری ایئر فورس کرتی رہی ہے۔ حال ہی میں بھارت کے ایئر چیف نے بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پاکستان ایئر فورس کو دی ہے دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی۔ کوئٹہ پلانٹ کو جب 1981 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں تباہ کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، جہاں پاکستان نیوکلیئر بنا رہا تھا، تب پاکستان کی ایئر فورس نے ہی اسے بچایا تھا، اور یہ پلانٹ بچانے کے بعد ہی پاکستان آج پہلا اسلامی ایٹمی ملک بنا ہے۔ آج بھی دنیا میں روس، ترکی، چائنا، اسرائیل کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو کسی کے پاس اور کچھ، مگر جیسے پائلٹ اور ایئر فورس ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسرائیل کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، دجال کے پیروکاروں کو اگر دنیا میں کسی سے خطرہ ہے تو وہ ہے پاکستان کی ایئر فورس۔ اب پاکستان اصل ترقی کی طرف گامزن ہو چکا ہے، پاکستان کی ڈائریکشن سیدھی ہو چکی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو۔ عمران خان نے اس قوم پر بڑے احسان کیے ہوں گے، مگر اس کا یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ PIA کو پاکستان کی ایئر فورس کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ یہ کام شروع دن سے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ دنیا کی ٹاپ ایئر لائن کھڑی کس نے کی؟ پاکستان کی ایئر فورس نے۔ 1985 میں دبئی کی رائل فیملی نے پاکستان سے مدد مانگی تو PIA جیسے ایئر فورس سنبھالتی تھی انہیں 2 طیارے لیز پر دیے اور $10 ملین سے کام شروع ہوا۔ ان کے اسٹاف کی تمام اکیڈمک ٹریننگ پاکستان ایئر فورس نے کی، اور آج ایمریٹس ایئر لائن پوری دنیا میں ٹاپ پر پہنچ چکی ہے، اور ہر مہینے 50 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں، اور ہر سال اس کی کمائی میں 20% تک اضافہ ہوتا ہے، جبکہ PIA ہر مہینے 2 ارب کے خسارے میں جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ PIA کو گرانے کے لیے زرداری دور میں CIA اور موساد کا پریشر تھا، جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، اور وہی پالیسی نواز شریف کے دور میں جاری رکھی گئی۔ نواز شریف کے دور میں PIA کا زیادہ جنازہ اس لیے نکلوایا گیا کیونکہ شاہد خاقان عباسی کی ایئر لائن ایئر بلو اس کے مقابلے میں لانی تھی، جو کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ آپ نے کبھی ایمریٹس اور PIA میں سفر کیا ہو تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ PIA کی جب لینڈنگ ہوتی ہے تو اتنی کمال ہوتی ہے کہ پتہ تک نہیں چلتا، جبکہ ایمریٹس کی لینڈنگ بہت ہارڈ ہوتی ہے۔ پاکستان کے پائلٹ ایئر فورس سے ٹریننگ لیتے ہیں۔ روس نے جب پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا تھا تو اس نے پاکستان ایئر فورس کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ اگر روس کے پاس پاکستان جیسے پائلٹس ہوتے تو دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیے CIA، را اور موساد کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، ان کے پاس اربوں خربوں ڈالرز کے بجٹ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کرم ہے، کیونکہ ہم ایمان اسلام کے جذبے کے تحت لڑتے ہیں۔ یہی جذبہ ایئر فورس میں بھی ہے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 سال میں PIA ٹاپ ایئر لائن میں شمار ہونے لگے گی۔ دیکھیں PIA میں ابھی بھی سفارشی جاہلوں کا ٹولہ موجود ہے جو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مشاہد اللہ جیسے لوگوں نے لگایا ہے۔ مشاہد اللہ کا آدھا خاندان PIA میں بھرتی ہو چکا ہے۔ اب پاکستان ایئر فورس ان سفارشیوں کو ٹھکانے لگائے گی، جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا، اس لیے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا بہت وقت لگے گا۔ PIA میں عملہ بہت بدتمیز ہے، مگر اب تیر کی طرح یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ ایئر فورس چلانے جا رہی ہے، کوئی عام بندہ نہیں۔ PIA میں پانی کا 1 گلاس پکڑانے کے لیے 10 ملازمین بھرتی کیے گئے تھے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حقیقت میں ورکرز تھے، ان سب کو چن چن کر سفارشوں پر بھرتی کیا گیا تھا۔ آپ نے اب PIA پر سفر کرنا ہے اور اپنی ایئر لائن کو پیسہ دینا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ ایمریٹس، قطر اور دوسری ایئر لائنز کے بجائے PIA پر سفر کرنا ہے، لیکن شروع میں کچھ وقت لگے گا، تھوڑی تکلیف بھی ہوگی، مگر قومیں اسی طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مگر آپ نے ہر صورت اپنی ایئر لائن کا ساتھ دینا ہے۔ ارشد ملک جو کہ وائس ایئر مارشل جو حالیہ ایئر فورس میں تھے، یہ ڈپیوٹی اور چیئرمین پاکستان ایئروناٹیکل کامپلیکس میں بھی رہ چکے ہیں۔ یہ کامبیٹ کمانڈر، اسکول، ایئر کالج، نیشنل، ڈیفینس، یونیورسٹی اور ایئر کمانڈر اینڈ اسٹاف امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایئر فورس میں اتنا زبردست کام کیا ہے کہ ان کو ہلال امتیاز اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔
हम आपको खुलकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयर फोर्स और इमरान खान इन सब ने मिलकर ये फैसला किया है, इसीलिए इनकी बहुत जबरदस्त अपॉइंटमेंट हुई है। अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सीधी हो चुकी है। दोस्तों ये बहुत मुबारक खबर है कि अब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सही डायरेक्शन की तरफ डाल दिया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिलती रहे। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मालूमाती विकी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो। वस्सलाम।